السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں جو منتر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کائی اللہ کی دہائی، جو میرا دشمن ہو اس کے ہاتھ میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق۔ اس منتر کے ذریعے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، جن میں سے 4-5 کام ہم آپ کو گنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ دشمن کی ہلاکت، کسی دشمن کو ہلاک کرنا ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی جادو کا توڑ کرنا ہو، اور تیسرا یہ کہ اگر کسی کے عمل پر بندش لگ گئی ہو، کسی عامل نے اس کے ساری روحانی طاقتوں کو سلب کر دیا ہو، جس کے ذریعے سے اس کے موکلات آنا موقوف ہو گئے ہوں اور روحانی کام کوئی بھی انجام تک نہ ہو پہنچتا ہو۔ چوتھے یہ کہ اپنی حفاظت کے لیے حصار زبردست ہے، دنیا کی کوئی بھی مخلوق یہاں تک کہ انسان یا جانور بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پانچواں یہ کہ ہم کسی بھی عامل کے عمل کو ہمیشہ کے لیے قید کر سکتے ہیں، پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو اپنی حفاظت کے لیے حصار کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ روزانہ اگر آپ صبح اور شام کو حصار کرنا چاہتے ہیں تو 7 بار پڑھنا ہوگا، اور صرف ایک ٹائم اگر حصار کرنا چاہتے ہیں تو 21 بار پڑھنا ہوگا۔ پڑھ کر کے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دم کریں اور دونوں ہاتھوں کو ایک میں ایک ملا کر کے ملیں، رگڑیں، اور پھر پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیں۔ دنیا کا کوئی بھی جادو، کوئی بھی بندش یا کوئی بھی جن، شیاطین یا بھوت آپ کے اوپر اپنا کوئی اثر نہیں ڈال سکتا، اور نہ ہی کوئی انسان آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی جانور آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسرا، جادو کا توڑ۔ اگر کسی کے اوپر آپ کو شبہ ہو کہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہو اور وہ سخت بیمار ہو یا تباہ ہو یا پریشان ہو، تو اس کے علاج کے لیے آپ اس کو پانی پر 121 بار دم کریں۔ 121 بار پانی پر دم کریں، لیکن اللہ کی دہائی کے بعد جو میرا دشمن ہو کی جگہ پر آپ اس مریض کا نام لیں جس کا آپ کو علاج کرنا ہے، یعنی جو فلاں کا دشمن ہو، اس طریقے سے عمل کو پڑھیں گے۔ جو فلاں کا دشمن ہو، اس طریقے سے عمل پڑھیں گے۔ پھر پانی پر 121 بار پڑھ کر کے مریض کو پلا دیں۔ اسی وقت دشمن کا جو بھی وار ہوگا سب سلب ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ اس کی روحانی طاقت بھی ختم ہو جائے، اس کا موکل بھی قید ہو جائے۔ کسی گھر پر جادو ہو یا کسی کاروبار دکان پر جادو ہو تو اس پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں، اور ضرورت محسوس ہو تو اس کو اگلے دن بھی کر سکتے ہیں۔ عام طور سے دوسرے دور کے مریضوں کے لیے اس کو ایک ہی بار بنا کر کے دیا جاتا ہے، اور صبح شام ہدایت کی جاتی ہے کہ 7 یا 21 روز تک اس پانی کو استعمال کریں۔ اگر آپ کے عمل پر بندش لگ گئی ہو تو آپ اس کو پانی پر 100 بار پڑھیں، اور پانی پر پھونک مار کے اس پانی کو خود پی جائیں، اور لگاتار 3 سے 4 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دشمن نے جو بھی آپ کے عمل پہ وار کیا ہوگا اس کا سارا وار خود سلب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کی ساری روحانی طاقتیں بیکار ہو جائیں گی، اور آپ کی روحانی طاقت پھر سے بحال ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو کسی عامل پر بندش لگانا ہو کہ اس کا عمل آپ قید کر دیں تاکہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی روحانی کام، محبت، دشمن، ہلاکت، جدائی کوئی کام نہ کر سکے، اور نہ ہی کوئی حاضرات کر سکے، نہ ہی چیک کر سکے، تو آپ ایک لیمو لیں اور سوئی یا وہ ببول کا کانٹا لے لیں۔ تعداد 21 ہو، 21 سوئی یا ببول کا کانٹا آپ کو لینا ہے، اور ایک لیمو لینا ہے، اور لیمو کی جگہ پر آپ قبر کی مٹی کا پتلا یا پھر گیہوں کے آٹے کا پتلا بھی بنا سکتے ہیں،
اور اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جو میرا دشمن ہو تو اس کی جگہ پر آپ کو ڈائریکٹ دشمن کا نام لینا ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں ہتکڑی، فلاں کے ہاتھ میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق۔ ہر ایک سوئی پر 21 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ 21 بار اس منتر کو پڑھیں اور پڑھ کر کے پھونک ماریں، اور ہر ایک سوئی جو ہے ایک ایک سوئی لے کر کے اب اپنے دشمن کے جسم کو سوچ کر کے اس کے الگ الگ حصے میں مار دیں، جیسے کہ 2 آنکھ میں مار دے، 2 کان میں مار دے، 2 ہاتھ میں مار دے، 2 پاؤں میں مار دیں، اور 1 سر میں مار دیں، اور 2 ناک میں، اور 1 زبان میں یعنی منہ میں، اور 2 چھاتی یعنی اس کے سینے میں، اور 1 ناف میں، اور اسی طریقے سے باقی پیٹھ پر اور پیٹ پر ساری سوئیاں لگا کر کے ختم کر دیں۔ اب اس پتلے کو چاہے آپ نے پتلا مٹی کا تیار کیا ہو، چاہے آٹے کا یا پھر لیموں کا، تو لیموں اور پتلے میں آپ سوئی کی جگہ پر ایک اور چیز، وہ سیاہ جانور جو ہوتا ہے اس کا کانٹا بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور وہ بہت زبردست اثر کرتا ہے لیموں پر، تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس پتلے کو کسی سفید کپڑے میں، جیسے کہ کفن ہو، سفید کپڑے میں لپیٹ لیں، اور لپیٹ کر کے لے کر کے چلے جائیں قبرستان، اور قبرستان میں لے جا کر کے گڈھا کھودیں، اور پھر گڈھے میں اس پتلے کو رکھیں، اور پھر اس کو مٹی سے ڈھک کر کے دفن کر دیں۔ آپ کے دشمن کا ہر ایک عمل ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ قید ہو جائے گا، اور پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ اور جادو کا توڑ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، وہ پانی والا، وہ جس جادوگر نے عمل کیا ہوتا ہے اس جادوگر کے اوپر بڑا بھینکر اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے ہم نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دشمن کا حال، دشمن کا پورا جسم جو ہے لاغر ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، بالکل بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، صرف وہ عامل جو ہے ٹکر ٹکر تاکتا ہے، دیکھتا ہے، باقی کوئی حرکت اس کے جسم میں نہیں ہوتی ہے، اور نہ کھا پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی دشمن کو ہلاک کرنے کا ارادہ ہو، جس نے بہت تنگ کیا ہو، پریشان کیا ہو، اور آپ اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہوں، یہاں تک کہ بنا اس کو ہلاک کیے کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کی ہلاکت کے لیے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اسی طریقے سے عمل پڑھنا ہے، لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کائی، اللہ کی دہائی، فلاں کے ہاتھ میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق۔ تو اس عمل کی برکت سے آپ کا دشمن جو ہے مفلوج ہو جائے گا اور بالکل بیکار ہو جائے گا، اور لاغر جادو کے جو توڑ والا اثر ہم آپ کو ابھی بتائے ہیں اسی طریقے سے آپ کا دشمن ہو جائے گا، اور بستر پہ پڑ جائے گا، چارپائی پہ، اور پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ یہ منتر جو ہے بہت بڑی روحانی طاقت ہے۔ دشمن کی ہلاکت کے لیے، تباہی اور بربادی کے لیے آپ کو وہی پتلا جو عمل باندھنے کے لیے آپ نے استعمال کیا تھا اسی طریقے سے آپ کو پتلا بنانا ہے، اور اس میں بھی سوئی 21 ہی لینی ہے، اور مٹی قبر کی مٹی لیں، یا پھر آٹے کا پتلا بنائیں، یا پھر لیموں، کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بندش لگانے والے عمل میں آپ نے استعمال کیا تھا اسی طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے، اور اس میں 21 بار کے بجائے صرف 7 بار عمل پڑھنا ہے۔ 7 بار ایک سوئی پر پڑھ کر کے پھونک مار دیں، اور پھر 7 بار ایک سوئی پر پڑھ کر کے پھونک مار دیں، اور اسی طریقے سے 21 سوئی پڑھ کر کے دم کر کے پھونک مار کر کے رکھ لیں، اور پھر ایک ایک سوئی جو ہے دشمن کو مارنا شروع کریں، 2 آنکھ میں، اور 2 کان میں، اور 2 ہاتھ میں، اور 2 پاؤں میں، 2 سینے میں، 1 دل میں، اور 1 ناف میں، 1 پیٹھ میں، 1 سر میں، اسی طریقے سے تمام سوئیوں کو مار کر کے ختم کر دیں،
اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ جہاں مارے وہاں آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ سوئی جو ہے فلاں شخص کو فلاں جگہ پر مار دیا، پھر اس نیت اور ارادے سے وہاں پہ ماریں، اور پھر اسی طریقے سے سفید کپڑے میں کفن میں لپیٹ کر کے لے جا کر کے کسی قبرستان میں دفن کر دیں، یا اگر قبرستان نہ ہو تو دریا سمندر کے کنارے بھی دفن کر سکتے ہیں۔ اور دوستوں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف جائز جگہ پہ ہی استعمال کریں، ناجائز میں اس کا قطعی استعمال نہ کریں، جہاں بہت ہی ضرورت ہو وہیں پہ اس کا استعمال کریں۔ کسی پر بھی اس کا استعمال کرنے سے پہلے شرعی مسئلہ پوچھ لیں، فتویٰ پوچھ لیں، تاکہ آخرت میں آپ کی پکڑ نہ ہو۔ دنیا میں تو آدمی بچ جائے گا لیکن آخرت کے حساب سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور جو حساب و کتاب میں پکڑا گیا اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ اور ایک بات دوستوں آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا نیا ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے، اور ہمارے چینل سے اور دوسری روحانی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کے اندر جا کر پلے لسٹ سے اپنے دلچسپی کے اعتبار سے حضرات محبت، دشمن، ہلاکت، جادو توڑ وغیرہ کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔